السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ بھارت کے اندر 2 ہفتے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تھی۔ بی جے پی سرکار کے 2 ملعونوں کی جانب سے، 2 گستاخوں کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی تھی، جس میں نوپور شرما، نوین جندال شامل تھے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو، ساتھیوں کو، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت دی گئی تھی کہ اے نبی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے مذاق اڑانے والے، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے اور توہین کرنے والوں کے لیے کافی ہیں، یعنی ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، جیسے کہ قرآن پاک کی دوسری آیت میں ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اسی طرح سے ہم آپ کی توہین اور گستاخی کرنے والوں کو سبق بھی سکھائیں گے۔ ناظرین کرام، پچھلے 1400 سال کی جو تاریخ ہے، اسلامی تاریخ ہے، یہ اس بات کی شاہد ہے کہ جب کبھی جس کسی نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جرت کی، توہین کی جرت کی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو ایسی مار پڑی کہ قیامت تک کے لیے وہ نشان عبرت بن گیا۔ یہ واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں، یہ واقعات آج کے دور میں بھی ہمارے سامنے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا ہے۔ ناظرین کرام، وہ بھارت ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے احتجاج کرنے والے، مظاہرہ کرنے والے مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے تھے، اور یہ گھر جلائے جا رہے تھے بی جے پی سرکار کی ایما پر اور ان کی ہدایت پر کہ جو مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی کے خلاف احتجاج کریں تو ان کے گھر گرا دیے جائیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے جمعے کو الہ آباد کے اندر مسلمانوں کے درجنوں گھر اور دکانیں اور ان کی جائیدادیں گرائی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا انتقام دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا عبرتناک انجام دیکھیے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کے گھر گرانے کے آرڈر جاری کیے، آج ان کے گھروں کو ان کے اپنے لوگ آگ لگا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت پورا بھارت جل رہا ہے۔ بھارت کی 28 سے زائد ریاستوں میں احتجاج، ہنگامے، دنگے، فسادات، بغاوت ہو رہی ہے۔ 200 سے زائد ٹرینوں کو آگ لگائی گئی ہے، درجنوں اسٹیشن جلا دیے گئے ہیں، درجنوں سرکاری بلڈنگ جلا دی گئی ہیں، اور بی جے پی کے درجنوں دفاتر جلا دیے گئے ہیں۔ بی جے پی کے جو کارکن تھے، بی جے پی کے جو رہنما تھے، ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بی جے پی کے ملعونوں نے گستاخی کی تھی۔ نوپور شرما بی جے پی کی سینئر سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، نوین جندال بی جے پی کا سینئر میڈیا ہیڈ بنا ہوا تھا۔ آج اس کی حمایت اور اس کی طرفداری کرنے والوں کا انجام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو، ان کے دفاتر کو اور ان کی پراپرٹیز کو ان کے اپنے لوگوں کے ذریعے سے ہی آگ لگوا دی، اور آج پورے بھارت کے اندر بی جے پی کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو مٹانے والے خود مٹ رہے ہیں، مسلمانوں کو جلانے والے خود جل رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو منہدم کرنے والے ان کے خود گھروں کو گرایا جا رہا ہے۔ یہ ہے میرے اللہ کا وعدہ کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہیں فتح بھی ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اور کل میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کے اندر بسنے والے مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم تھوڑے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم اقلیت میں ہیں، ہم اکثریت پر کیسے غلبہ پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی ایسے گروہ تھے جو تعداد میں تھوڑے تھے لیکن ان کا بھروسہ اللہ پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اکثریت اور طاقت میں، تعداد میں اپنے سے زیادہ بڑے گروہوں پر، لشکروں پر فتح دلوائی، ان کو غلبہ دلوایا۔ آج ناظرین کرام، بھارت کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، پچھلے 24 گھنٹوں سے جو کچھ بھارت کے اندر ہو رہا ہے، یہ کام تو مسلمانوں نے کیا نہیں تھا، یہ تو مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تھی۔ لیکن میرے اللہ کا یہ عذاب دیکھیں کہ جن لوگوں نے گستاخی کی، جو مسلمانوں کو جلانا چاہتے تھے، ان کے اوپر ہی یہ عذاب مسلط ہو گیا کہ اب لوگ ان کے گھروں کو جلا رہے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، سامنے نہیں آتے ہیں۔ اس وقت بھارت کی سب سے بڑی ریاست جو آبادی کے اعتبار سے ہے، ریاست یو پی، میدان جنگ بنی ہوئی ہے۔ ریاست ہریانہ کے اندر جھڑپیں ہو رہی ہیں، مہاراشٹر کے اندر ہو رہی ہیں، کرناٹکا کے اندر ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ویسٹ بنگال کے اندر ہو رہی ہیں، اور تمام چھوٹی بڑی سٹیٹ کے اندر احتجاج، مظاہرے، دنگے فسادات ہو رہے ہیں۔ اور یہ مسلمان نہیں کر رہے ہیں، یہ ہندو کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو بی جے پی کو ووٹ دیتے ہیں، جو بی جے پی کے ساتھ مسلمانوں کی نسل کشی کی باتیں کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں کو جلا رہے ہیں، وہ بی جے پی کے لوگوں کے دفتروں کو جلا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، آپ نے 2 روز پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگنی پتھ سکیم لانچ کی گئی ہے۔ یہ جو اگنی پتھ سکیم تھی، اس کے تحت اگنی ویر نامی ایک فوج بنانی تھی، جس میں نوجوانوں کو بھرتی کر کے انہیں فوجی تربیت دینا تھی۔ اور بھارت کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ یہ جو فوج بنائی جا رہی ہے اگنی ویر، یہ مستقبل کی ایک بڑی جنگ میں لڑنے کے لیے کارآمد ہوگی۔ لیکن اس نئی فوج کے اندر نوجوانوں کو بھرتی کرنے سے پہلے ہی نوجوانوں نے جو اگنی پتھ سکیم لانچ کرنے والے تھے، ان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اب بھارت کے اندر اگنی پتھ سکیم کو لے کر دنگے فسادات ہو رہے ہیں اور ہر طرف ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ نوجوان مشتعل ہیں۔ نوجوانوں کا کیا مطالبہ ہے؟ نوجوان کہتے ہیں کہ ہمیں 4 سال کے لیے آپ فوج میں بھرتی کرنے کا لالی پاپ دے رہے ہیں، ہم 4 سال کے لیے کیوں بھرتی ہوں؟ ہم تو 20-25 سال نوکری کریں گے، آپ ہمیں 4 سال 30-30 ہزار روپے دے کے فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ 1 نیشن 1 رینک، تو آپ اب ہمیں مستقل طور پر ڈیوٹیاں کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ جو نوجوان ہیں بھارت کے، وہ مطالبہ کرتے ہیں بی جے پی سرکار سے کہ آپ نے جو نئی شرائط رکھی ہیں، 17.5 سال سے 21.5 سال غالباً اس عمر کے درمیان کے نوجوان ہی فوج میں جائیں گے، تو جو زیادہ عمر کے نوجوان ہیں، 22 سال کے، 25 سال کے، ان کو کیوں نہیں لیا جائے گا؟ لوگ مشتعل ہیں، اور یہ مشتعل کیوں ہیں؟ کیونکہ بھارت کے اندر لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کے اندر 20 کروڑ کے لگ بھگ نوجوان اس وقت بے روزگار ہیں۔ پڑھائی انہوں نے کی ہوئی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، نوکریاں ان کو مل نہیں رہی ہیں، سارا پیسہ پراکسی وار کے اندر خرچ ہوتا ہے، اسلحے کی خریداری میں خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوان مشتعل ہیں کہ ہمارا حق کیوں نہیں دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ تو غزوہ ہند کا مقابلہ کرنے کے لیے جو فوج مودی کی حکومت بنانا چاہ رہی تھی، وہ ابھی سے پٹ گئی ہے۔ کسی بھی فوج، کسی بھی ملک اور کسی بھی قوم کی شکست کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے لڑائی شروع ہو جائے۔ یہ پاکستان کو دنگے فسادات کے اندر دھکیل کر خوشیاں منا رہے تھے، ان کے ملک کے اندر ہی دنگے فسادات شروع ہو گئے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 200 سے زائد ٹرینوں کو جو آگ لگائی گئی ہے، اور جس طرح سے دیگر عمارتوں کو جلایا گیا ہے، اور جس طرح سے کاروبار بند ہوا ہے، اس سے بھارت کو 24 گھنٹوں کے اندر 200 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ اور ناظرین کرام، اب ایک طرف معاملہ ایک طرف نہیں ہے، مختلف تنظیمیں، مختلف جماعتیں، مختلف کمیونٹیز، وہ سراپا احتجاج ہے۔ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کیوں کرائے جاتے ہیں، گستاخوں کو سزا دی جائے، توہین رسالت کرنے والوں کا سر تن سے جدا کیا جائے، نوپور شرما کو، نوین جندال کو سرعام پھانسی دی جائے۔ یہ مسلمانوں کا مطالبہ اور احتجاج کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی مسجدیں کیوں گرائی جا رہی ہیں؟ کیوں مسلمانوں کی مسجدوں کو مندر بنایا جا رہا ہے؟ مسلمان یہ مسئلہ لے کر احتجاج کر رہے ہیں۔ سکھ کہتے ہیں کہ ہم نے خالصتان بنانا ہے، آپ پنجاب کو اور دیگر ریاستوں کو خالصتان بنانے کی اجازت دیں۔
کشمیری کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کے قبضے سے آزادی حاصل کرنی ہے، وہ لڑائی کر رہے ہیں۔ اور ادھر ناظرین کرام کانگریس والے احتجاج کر رہے ہیں کہ بی جے پی سرکار ہم پر ظلم کر رہی ہے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور اب تو بی جے پی کے اپنے لوگ ہی سڑکوں پر آ گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگنی پتھ سکیم کو ہم نہیں مانتے ہیں، اگنی ویر فوج کو نہیں مانتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، یہ دھوکہ ہو رہا ہے۔ پورے بھارت کے اندر مودی مرد آباد، بی جے پی مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں، اور بھارت بھر کے اندر لوگ اس قدر مشتعل ہیں کہ ان کے سامنے اگر کوئی ان کا وزیر داخلہ آ گیا، وزیر دفاع آ گیا، وہ اس کو بھی آگ لگا دیں گے، اور یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے والا ہے نہیں۔ اب سرکار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے مطالبات مانیں گے اور آپ کو نوکریاں مستقل دیں گے، 4 سال بھی کریں اور اس سے زیادہ بھی دیں گے، پریشان نہ ہوں، پینشن بھی دیں گے، مراعات بھی دیں گے، لیکن نوجوان اس طرح کے جھوٹے دعووں میں آنے والے نہیں ہیں۔ ناظرین کرام یاد رکھیں، مسلمانوں کو مٹانے کا خواب دیکھنے والے خود مٹ رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان بھارت کے اللہ پر بھروسہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے نکلیں گے تو پھر اللہ ان کی طرف سے کافی ہو جائیں گے اور دشمنوں کو خود نمٹیں گے۔ اور آج جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، گستاخوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، آج وہ خود لڑ رہے ہیں، خود جل رہے ہیں، خود کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ پولیس اور فوج آپس میں لڑ رہی ہے، پولیس کے اندر بھی ہندو، مارنے والے بھی ہندو، لڑنے والے بھی ہندو، دنگے فسادات کرنے والے بھی ہندو، اور وہ ہندو جو انتہا پسند ہیں، وہ بیچارے عام ہندو نہیں جو دلت ہندو ہیں جن پر یہ خود ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ ہے میرے اللہ کا وعدہ اس دنیا کے اندر جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ۔ لہٰذا مسلمانوں کو عبرت لینی چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو سزا دلوانے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کریں تاکہ وہ بھی یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے میرا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا فالو کریں، اور ہمارے گروپوں میں شامل ہونے کے لیے واٹس ایپ پر ہمیں میسج کریں، ہم آپ کو اپنے گروپ میں شامل کر لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔